اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو کہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، مومنین ہیں، مسلمان ہیں، تو ہر بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہی معبود حقیقی ہے، وہی رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے اور تمام عظمتیں، تمام بڑائیاں اور تمام کبریائیاں اس وحدہ لا شریک کے لائق ہیں۔ وہ تمام بڑائیوں اور کبریائیوں کا مالک ہے اور اس کی قدرت کاملہ ہے۔ یہ ہے بندہ مومن کا عقیدہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے بارے میں، کہ وہ اپنے مالک کو، اپنے خالق کو اپنا معبود حقیقی سمجھتا ہے اور اس کی ہر عظمت، ہر کبریائی اور ہر بڑائی کا اعتراف کرتا ہے اور اس کی تمام صفات بالخصوص قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے۔ تو جب بندہ مومن کا یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اپنے رب کے بارے میں، اور اپنے رب کو وہ اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا خالق، اپنا مالک سمجھتا ہے، تو پھر بندے کا اپنے رب سے جو بندگی والا تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو جب بندے کا اپنے رب سے بندگی والا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو، تو پھر وہ بندہ اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرتا ہے۔ اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اختیار کر کے پھر اس بندہ مومن کے دل میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بندے کا اور رب کا جو تعلق ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ ہمارا معبود حقیقی ہے، تو بندہ جب رب کو ان تمام صفات کے ساتھ تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر بندے کا رب سے تعلق جڑتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ کون سا تعلق؟ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، بندگی والا تعلق۔ اس تعلق کے تحت بندہ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرمانبرداری کو اختیار کرتا ہے۔ اگر بندے کا رب سے تعلق بندگی والا مضبوط نہ ہو، کمزور ہو، تو پھر بندہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روگردانی کرتا ہے۔ اور جب تعلق مضبوط ہو تو بندے کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر اور اس کی خشیت جو ہے، خشیت الہی، وہ بندے کے دل میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر بندے کا رب سے تعلق بندگی والا کمزور ہو تو پھر اس کے دل میں خدا کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔
لیکن جب تعلق مضبوط ہو جائے بندے کا رب کے ساتھ، بندگی والا تعلق، تو پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اور جب تعلق مضبوط ہو کر خوف خدا پیدا ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر بندہ اپنا ہر قول ہر فعل اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اور اس کی ہر حرکت اور اس کا ہر عمل منشاء خدابندی کے مطابق ہوتا ہے، اور ہر آن ہر گھڑی اس کا اس خوف میں گزرتا ہے، اس ڈر میں گزرتا ہے کہ کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے، کہیں میرے کسی قول کی وجہ سے، کہیں میرے کسی فعل کی وجہ سے وہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یعنی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ بندہ اپنے رب کو معبود حقیقی سمجھتا ہے، اور اس کو اپنا خالق و مالک سمجھتا ہے، اور اپنا تعلق جو رب سے بندگی والا ہے اس کو مضبوط کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کرتا ہے، اور اس کا خوف اور ڈر اپنے دل میں پیدا کرتا ہے۔ جب خوف اور ڈر اللہ کا بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر بندے کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور اس بات سے وہ ڈرتا ہے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب خشیت الہی کا غلبہ ہو جائے، جب خوف خدا بندے کے دل کے اوپر حاوی ہو جائے، جب اس رب کا ڈر بندے کے دل میں بیٹھ جائے کہ اگر میں کوئی بھی عمل ایسا کروں گا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا، اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوگا، تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور جب رب ناراض ہو جائے گا تو پھر بندے کی دنیا بھی مشکل ہو جاتی ہے، آخرت بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر جو عذاب کی آیات ہیں کفار اور منافقین کو جو اللہ نے عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے اللہ کے عذاب سے، خوف سے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس رب کو مانتے نہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ مومن کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر میں بھی عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا۔ تو رب العالمین احکم الحاکمین نے انہی کفار و مشرکین کا ذکر اور تذکرہ قرآن مقدس کے 23ویں پارے کے اندر سورہ زمر کے اندر کفار و مشرکین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کر آئے، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے ہمارے خداؤں کو جن پر ہمارے آباء و اجداد ایمان رکھتے آئے ہیں، جن کو مانتے آئے ہیں، جن کی عبادت اور پوجا کرتے آئے ہیں، آپ نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کا حکم جو ہے وہ ارشاد کرنا شروع کر دیا۔ تو
آپ اپنے آباء و اجداد سے جو جن کی ہم عبادت اور پوجا کرتے ہیں ان سے روگردانی کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے حکم کے مطابق جو آیات بینات اس وقت نازل ہوئی ہیں، سورہ زمر کی آیات، جس کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے محبوب ان کو فرما دو کہ تم جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ آباء و اجداد کے دین سے ہٹ کر ایک نئے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام آپ کر رہے ہیں، اے محبوب ان سے فرما دو کہ میں ان کو دیکھوں یا اپنے رب کے پیغام کو دیکھوں۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بڑے دردناک عذاب کا وعدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کافر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں بروز قیامت پیش کیے جائیں گے، اللہ ان کو جہنم میں داخل فرمانے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ تو آقا نے فرمایا کیفیت کیا ہوگی کہ بندے کے قد کے برابر صندوق ہوگا، اس صندوق کے اندر اس کافر کو بند کر دیا جائے گا اور اس صندوق کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر اس صندوق کو پھر ایک اور بڑے صندوق کے اندر رکھ کر اس کے اندر بھی آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یعنی اس کافر جو اللہ کو نہیں ماننے والا، اس کو اتنا دردناک عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، آگ کا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس بات کو بیان فرمایا جو آیہ کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے دوران خطبہ پڑھی۔ خالق نے فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، یہ سورہ زمر ہے 23ویں پارے کے اندر، اس کی آیت نمبر 16۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، خالق نے فرمایا ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے پہاڑ ہوں گے، یعنی ان کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی، ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں۔ آگے رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، فرمایا اس بات کا ذکر کر کے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ کافروں کے عذاب کا ذکر کر کے، کافروں کے عذاب کا تذکرہ کر کے کہ ان کو کس طرح سے سخت اور شدید عذاب دیا جائے گا، فرمایا ایک تو ان کافروں کو وعید سنانا مقصد ہے اور دوسرا ہے اپنے بندوں کو جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے دل میں بھی خوف خدا پیدا کرنا مقصد ہے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اور آگے فرمایا یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں تم مجھ سے ڈرو۔ یعنی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے بندوں کے دل میں اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے قرآن مقدس میں جا بجا بے شمار مقامات پر ان باتوں کا ذکر اور تذکرہ کیا۔ تو بندے کا تعلق رب سے مضبوط ہو تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے، اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جائے، رب العالمین حکم الحاکمین سے جو ڈرنے والا ہو، پھر وہ
اپنے ہر عمل کو، اپنے ہر قول کو، اپنے ہر فعل کو اللہ اور کی مرضی کے مطابق سر انجام دیتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے میرا رب جو ہے وہ ناراض ہو جائے۔ یعنی خوف خدا، خشیت الہی، یہ پیدا ہونا دل کے اندر، یہ مومن کی ایک شان ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر آن اللہ سے ڈرتا ہے۔ مومن ہر لمحہ اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا جو گزشتہ امتوں میں سے تھا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، کتاب الرقاق کے اندر، باب خوف من اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ اقوام میں سے، گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ قوم کے اندر ایک شخص تھا جس کو اللہ نے مال بھی عطا فرمایا، اولاد بھی عطا فرمائی، مال سے بھی نوازا، اولاد سے بھی نوازا۔ اور جب اس شخص کا آخری وقت قریب آ گیا، اس نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہنے لگا میرے بیٹو بتاؤ تو صحیح میں نے تمہاری پرورش کس طرح سے کی ہے، کیا تمہاری پرورش کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو؟ وہ بیٹے کہنے لگے ابا جان آپ نے ہماری پرورش کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی، جس طرح ایک باپ کا حق ہوتا ہے اپنی اولاد کی پرورش کرنا، جس طرح ایک باپ کا حق ہوتا ہے اپنی اولاد کی ضروریات کا خیال کرنا، جس طرح ایک باپ کا حق ہوتا ہے اپنی اولاد پر شفقت کرنا، اپنی اولاد کی ضروریات کا خیال کرنا۔ وہ بچے کہنے لگے، وہ بیٹے کہنے لگے، اولاد کہنے لگی ابا جان آپ نے ہماری پرورش کے اندر، آپ نے ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی۔ وہ شخص کہنے لگا میرے بیٹو میں نے تمہاری ضروریات کو تو پورا کیا ہے، میں نے تمہاری پرورش تو صحیح طریقے سے کی ہے، لیکن میں اپنے رب کا حق پوری طرح سے ادا نہیں کر پایا، میں اپنے رب کا حق پوری طرح سے ادا نہیں کر پایا۔ کہنے لگا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب میری روح نکل جائے، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے بیٹو تم نے اس طرح کرنا ہے کہ مجھے آگ میں جلا دینا، مجھے آگ میں جب جلا دو گے، میرا جسم جب جل جائے گا تو پھر میرے جسم کو تم نے کوٹ کر جو ہے وہ اس کو باریک جو ہے وہ ذرات میں بنا لینا ہے، پھر جب ہوا چلے گی میرے جسم کے ذرات کو ہوا میں اڑا دینا۔ جب وہ بندہ فوت ہو گیا، جب بندہ وہ مر گیا، انتقال کر گیا، اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا، باپ کی لاش کو جلایا، جلانے کے بعد اس کی جو ہے وہ اس کے جسم کی ہڈیوں کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر لیا، ریزہ ریزہ کرنے کے بعد ہوا کے اندر اڑا دیا۔ لیکن رب العالمین کم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جب وہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب نے فرمایا جب بندہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا کن، جب اللہ کن فرمائے گا اس کے سارے ذرات اکٹھے ہو کر وہ رب کے سامنے حاضر ہو جائے گا، اور اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ عمل کس وجہ سے کیا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا ہے کہ اپنے جسم کو جلوایا ہے، اپنے جسم کی راکھ بنوائی ہے، راکھ بنوا کر ہوا کے اندر اڑا دی ہے،
وہ بندہ کہنے لگا کہ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا تھا، میں ڈرتا تھا کہ تیری بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا، میں دنیا کے اندر تیری جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری صحیح طریقے سے نہیں کر سکا، دنیا کے اندر میں تیرے حکموں کو پورے طریقے سے نہیں مان سکا، میں اس وجہ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے سامنے پیش ہونے کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب نے فرمایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اس بندے کے دل میں خدا کا خوف اتنا پیدا ہوا کہ میں نے زندگی گزاری ہے، اولاد کی ضروریات کو پورا کیا ہے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں چھوڑی، لیکن رب کے سامنے میں سرخرو نہیں ہو سکوں گا کہ میں نے رب کی جو بندگی تھی وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکا، اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں پیش نہیں کر سکا۔ اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے اس نے یہ عمل کروایا، اپنے آپ کو جلوایا، راکھ بنائی اور ہوا کے اندر اس کو اڑا دیا۔ یہ پچھلی امت میں سے ایک شخص کا تذکرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بخاری شریف کے اندر، لیکن ہماری شریعت مصطفیٰ کے اندر ایسی وصیت کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ جائز نہیں۔ ایسی وصیت کرنا اور اس پر عمل کرنا، ایسی وصیت پر عمل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، لیکن وہ پچھلی امتوں کا سطح۔ تو جب اللہ کے سامنے اللہ نے جب کن فرمایا نا تو وہ ساری راکھ اس کی جہاں کہیں تھی اکٹھی ہو کر رب کے سامنے جب پیش ہوا، اللہ نے پوچھا اے میرے بندے بتا یہ کیوں کیا ہے ایسا؟ کہنے لگا میں تیرے سامنے مولا کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں تیری عبادت اور بندگی نہیں کر سکا، تیری اطاعت اور فرما برداری نہیں کر سکا، اس وجہ سے کہ میں تیرے سامنے کس حیثیت سے کھڑا ہوں گا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا اللہ نے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ وجہ کس سے کہ اس کے دل میں جو خوف خدا پیدا ہو، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ اگر بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے اس کے دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے اس کا رب کے ساتھ تعلق بندگی والا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں خوف خدا جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے، خوف خدا اس کے دل میں ہو، اس کے دل میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ڈر ہو۔ اور جب قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر کے اندر کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، چٹیل میدان ہوگا، سورج سوا نیزے پر آگ برسا رہا ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا کہ جہاں بندہ اس سائے کے اندر بیٹھ کر سورج کی تپش سے بچ سکے، محشر کی گرمی سے بچ سکے۔ اکن فرمایا ہوگا تو صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے اندر خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ جگہ عطا فرما دے گا، جو اس میدان محشر کی گرمی سے بچ جائیں گے، جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ آقا نے فرمایا ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اور وہ رات کی تنہائی میں جب دنیا سو جاتی تھی وہ اللہ کے خوف سے روتا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہاتا تھا، اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو دنیا کے اندر بھی، جب عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، نماز کے لیے کھڑا ہو، تو کھڑے ہونے کے وقت اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو، خوف خدا ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان کی تعریف کرتے ہوئے، فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے،
اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ بندہ کسی تھانے دار کے سامنے کھڑا ہوئے نا تے اتھے ہی دا پتا پانی ہویا ہوگا، تو بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو اور پھر اس کی دل کی کیفیت نہ بدلے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو رب کی عبادت کرے تو یہ سمجھ کر عبادت کر کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو، یہ کیفیت پیدا نہ ہو نا کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ تو سمجھ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو نہیں رب کو دیکھ سکتا، رب تو تجھے دیکھ رہا ہے نا، پھر یہ کیفیت پیدا کر لے۔ تو جب بندہ یہ سمجھ لے، یہ یقین اس کے اندر ہو جائے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کی کیفیت اس وقت اور ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین یہ کون ہے؟ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شہزادے ہیں۔ کربلا کے میدان کے اندر وہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے والے ہیں، لیکن امام زین العابدین جب نماز کا وقت ہوتا وضو فرماتے، چہرے کا رنگ اڑ جاتا، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ گھر والے پوچھتے ہیں امام زین العابدین کیا ہو گیا؟ تو آپ فرماتے دیکھ نہیں رہے کہ میں کس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہونے لگے، اس کے سامنے سربہ سجود ہونے لگے، نماز کے لیے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے دل میں یہ بات پختہ ہونی چاہیے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات پختہ ہو جائے گی، اس کی نماز کی کیفیت ہی بدل جائے گی، پھر اس کی نماز کے اندر سکون بھی عجیب طرح کا ہوگا، پھر اس کی نماز وہ نماز ہوگی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن نماز جب ایسی پڑھی جائے گی، جب رب کو سامنے سمجھ کر اور اپنے آپ کو رب کے سامنے کھڑا کر کے جب بندہ ایسی نماز پڑھے گا، پھر اس نماز کا اثر ایسا ہوگا کہ بندے کو اللہ گناہوں سے بچا لے گا، اور بندے کے دل میں جب خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین، آپ کے مکان کے پاس سے ایک شخص گزرتا ہے، مکان کے پرنالے میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، وہ پانی کے قطرے کوئی بارش کے نہیں تھے۔ حضرت امام زین العابدین اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اتنے آنسو جاری ہیں کہ وہ آنسو پانی بن کر پرنالے سے نیچے گر رہے ہیں۔ وہ شخص جب گلی میں سے گزرتا ہے، اس پانی کی چھینٹیں اس جسم پر اس کے پڑتی ہیں، کپڑوں پر پڑتی ہیں، وہ سر اٹھا کے پوچھتا ہے اے مکان کے اندر رہنے والوں، یہ تو بتاؤ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں گزرنے والے جا اپنے کپڑوں کو دھو لینا، یہ زین العابدین کی آنکھوں کے آنسو ہیں۔ یعنی اتنا خوف، اتنا ڈر اللہ کا کہ اتنے آنسو رواں آنکھوں سے کہ وہ پانی بن کر پرنالے سے نیچے گر رہے ہیں، اور پھر عاجزی اتنی، انکساری اتنی کہ فرمایا کہ یہ پانی جو ہے یہ میری آنکھوں کے آنسو ہیں، گناہوں بھری آنکھوں کے۔ حالانکہ وہ امام زین العابدین، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان براء البراء ہے، لیکن فرمایا کہ اپنے کپڑے دھو لینا، یہ گناہگار کے آنسو ہیں۔ حالانکہ وہ جن کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے، وہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے آنسوؤں کے صدقے اللہ اس امت کی بخشش فرمائے، جن کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ ہماری آخرت کی مشکلیں آسان کرے گا۔ لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے
اور اتنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا خوف اور ڈر دل کے اندر ہے کہ اللہ کی عبادت کے اندر کھڑے ہوتے وقت ان کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم اپنی کیفیت پر غور کریں کہ ہمارا رب کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، ہمارے اندر کتنا رب کا خوف ہے، ہمارے اندر کتنا اللہ کا ڈر ہے، ہم کتنا خوف خدا رکھتے ہیں۔ کیا کبھی نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے ہمارا جسم بھی کانپا ہے؟ کیا ہمارے چہرے بھی کبھی زرد ہوئے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگے؟ کیا ہم نے کبھی تنہائی کے اندر آنسو بہائے ہیں کہ ہم رب کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ ہم رب کے سامنے کیا لے کر جائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر یہ فرمایا، یا عباد فتقون، اے میرے بندو تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، میرا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، خشیت الہی کو اپناؤ۔ اور جن کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ فرمایا جن کے دل میں خوف خدا ہو نا، پھر ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ راتوں کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور پھر رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا، قرآن مقدس ہے، فرمایا جس کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو جائے گا، میرا خوف پیدا ہو جائے گا، اور ایسا خوف پیدا ہو جائے گا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، میں اپنے رب کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ جب یہ خوف دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب نے جس طرح فرمایا، اس گزشتہ امت کے بندے کی اللہ نے خطاؤں کو معاف کر دیا اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، تو اللہ فرماتا ہے جس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو جائے گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو ڈر گیا اس بات سے کہ میں رب کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا، کیسے میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، فرمایا جو اس کیفیت کو اپنا لے گا، فرمایا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرما دے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور جو ڈر جائے گا پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، جو ڈر جائے گا وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرے گا، جو ڈر جائے گا اس کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا یا اس کے محبوب کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ جب وہ خوف خدا رکھنے والا اس طرح کی زندگی بسر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ فرمائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرمائے گا تو دنیا کے اندر مجھ سے ڈر کے میرا صحیح معنوں کے اندر بندہ بن گیا ہے، اب زندگی ایسے گزار کے آیا ہے تو آج جا سیدھا جنت کے اندر چلا جا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے دلوں میں بھی خوف خدا پیدا فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم رب کے سامنے جب دنیا کے اندر بھی کھڑے ہوں تو یہ کیفیت ہم پر وارد ہو جائے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی پھر بندے کو عبادت میں لذت بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا، پھر اس کی زندگی بدل جائے گی، سنور جائے گی، پھر وہ گناہوں سے کنارہ اختیار کرے گا، اور پھر جب ایسی زندگی بسر کر کے جائے گا وہ دنیا سے جائے گا، اللہ جاتے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔